بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ آپ ماہ شعبان کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دن کو یا رات کو یا کسی بھی وقت آپ یہ کر سکتے ہیں وظیفہ، اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس کی رحمت سے اللہ رب العزت ہماری تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ درد، تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے اور ہمارے دلوں کی ہر نیک جائز خواہش پوری ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی طاقتور، بہت ہی مجرب ہے، اور اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اور میں آپ سے پہلے بھی ویڈیو میں یہ کہہ چکی ہوں کہ میں جو ایک سبق آموز کہانی آپ لوگوں کے لیے لے کر روزانہ آتی ہوں، آپ لوگ وہ دیکھا کریں، اس کو سمجھا کریں، کیونکہ اس میں بہت اچھے میسج ہوتے ہیں جو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی میں، ہماری ڈیلی روٹین میں وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں سے بھی وہ کہانیاں شیئر کریں، انہیں بھی بتائیں، تو مجھے یقین ہے ان بچوں کو بھی اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ انسان موٹیویٹ ہوتا ہے ہر لحاظ سے، چاہے ہم دینی پہلو سے بھی سوچیں اور دنیاوی سے بھی۔ ان کہانیوں سے ہمارا ذہن مطمئن ہوتا ہے دونوں سچویشن سے، جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، جو ہمارے لیے اچھی ہیں، ان چیزوں کو پک کرنا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اگر ہمارا یقین کامل ہے اور اللہ رب العزت نے چاہا تو ہمارے دل کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا جب مانگنی ہے تو ایسے مانگنی ہے، گڑ گڑا کے مانگنی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، دعا ایسے مانگنی چاہیے جیسے کوئی فقیر مانگتا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ، ویسے تو ہر مہینہ ہی مبارک ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل کریں اور اللہ سے اپنی حاجت پوری کروائیں۔ اس عمل کو جاننے سے پہلے آئیے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری اور ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا، جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، ان کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی دکھ ہیں، غم ہیں، مولا دور فرما۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے مولا، ان کی جو بھی دلی جائز مرادیں ہیں سب پوری فرما دے۔ اے مالک و مولا، جس نے بھی ہمیں دعا کے لیے کہا، جنہوں نے بھی مجھے میسیجز کیے ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کے احوال تو بہتر جانتا ہے، ان کے جو بھی مسائل ہیں حل فرما دے مولا۔ ہم سب نے جو تجھ سے مانگا اور جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں بہتر فرما دے، اور جو ان کے حق میں بہتر ہے یا اللہ انہیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، والدین، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ ان کے اچھے نیک نصیب کر،
اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھ یا اللہ، سب بیٹیوں کے بیٹوں کے نصیب اچھے فرما میرے مالک، یا اللہ سب کے دلوں کی نیک جائز خواہشات پوری فرما، یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح راستہ دکھا میرے مالک، صراط مستقیم پر چلانا یا اللہ، اور مرتے ایک دفعہ کلمہ نصیب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ سب پہ کرم فرما، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے وظیفہ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ ٹائم کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں یہ عمل، دن کو کریں رات کو کریں جس بھی وقت کریں، لیکن روزانہ آپ نے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے جس جگہ پر یہ عمل کرنا ہے اس جگہ کو پاک اور صاف کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے وہاں قرآن پاک لے کر اس کو کہیں سے بھی کھول کر آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے، جہاں سے وہ کھلتا ہے آپ نے وہیں سے اس کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ قرآن پاک پڑھنا ہے، آپ نے چاہے 5 منٹ پڑھیں، 10 منٹ پڑھیں، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ پڑھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اور اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، یا اگر کوئی پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں، جس بھی نیت سے آپ یہ عمل کر رہے ہیں آپ نے وہ نیت ذہن میں رکھنی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں رکھنی کہ آپ کا ذہن قرآن پاک میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس سے ہٹ جائے، یعنی ان دونوں چیزوں کو رکھ کر ذہن میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ حاجت جو بھی ہے وہ آپ کے دل و دماغ میں ہر وقت رہتی ہوگی اور وہ اس وقت رہے گی، اور آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ نے وہ پڑھ کے اس کے بعد قرآن پاک بند کر کے پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے اس طرح سے مانگنی ہے جیسے ایک فقیر مانگتا ہے، رو رو کر مانگے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ اور یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دعا میں رونا نہیں آ رہا تو آپ رونے والی شکل بنا لیں، تب بھی اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور میرے خیال سے جب انسان دکھ میں اور پریشانی میں ہوتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کے سامنے تو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں۔ آپ نے اس طرح رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی ضرور سنے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل جو ہے یہ آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی، یا جو پریشانی جو تکلیف آپ کو ہے وہ آپ کی دور نہیں ہو جاتی۔ آپ نے تب تک یہ عمل روزانہ کرنا ہے، وقت کسی بھی وقت کر لیں، دن رات کی بھی کوئی نہیں ہے، آپ جس وقت چاہے، جس وقت آپ آسانی سے ریلیکس ہو کر یہ کر سکتے ہیں عمل، آپ اس وقت کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ اور یہ عمل صرف مطلب یہ محسوس نہیں ہے کہ آپ یہ عمل شعبان کے مہینے میں ہی بس کر سکتے ہیں، اگر آپ اس مہینے میں کرتے ہیں تب بھی اس کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ ہم گن نہیں سکتے، لیکن اگر اس مہینے کے بعد بھی آپ کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آتی ہے تو بے شک یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن ماہ شعبان میں یہ خاص وظیفہ ہے کہ اس مہینے میں اس کی برکتیں اور رحمتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی تو ماشاءاللہ سے یہ مہینہ بھی ہے، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں دور فرمائیں گے اور آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ بزرگ سناتے ہیں کہ ایک شخص سے بہت سے لوگ، بہت سے دوستی کا دعویٰ کرنے لگے۔ والد نے کہا کہ بیٹا، ہر شخص دوست کہنے والا، دوست کہلانے والا سچا دوست نہیں ہوتا، یہ بہت ہی جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اچھا اور مخلص دوست کون سا ہے۔
پھر اس کے والد نے ایک دمبا ذبح کیا اور اسے ایک بوری میں ڈالا جس سے خون ٹپک رہا تھا، اور بیٹے سے کہا کہ اپنے دوست کے پاس اسے لے کر جاؤ اور کہو کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے، میری مدد کرو۔ اور پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتا ہے۔ بیٹے نے ایسے ہی کیا، اس نے بوری اٹھائی اور رات اپنے ایک دوست کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوست نے پوچھا خیر کون ہے، اس نے بتایا۔ اس نے پوچھا خیریت اس وقت آئے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے اور میں بہت پریشان ہوں، لاش ٹھکانے لگانی ہے اور نہ لاش ٹھکانے لگانے کی جگہ مل رہی ہے اور نہ سر چھپانے کی، میری مدد کرو۔ دوست نے بجائے مدد کرنے کے اسے ٹال دیا اور کہا کہ اس کے معاملے میں کیوں آئے، غلطی اس نے کی ہے اور وہ کیوں پھنسے۔ اس طرح سے کہہ کر اس نے اسے ٹال دیا۔ وہ لڑکا اپنے دوسرے دوست کے پاس گیا، تیسرے دوست کے پاس گیا، الغرض کے سارے دوستوں کے پاس گیا، مگر سب نے اسے ایک ہی جواب دیا، انکار کیا اور اسے اپنے گھر سے روانہ کر دیا۔ کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ وہ مایوس ہو کر گھر واپس آیا اور کہا کہ ابا جان آپ درست فرماتے تھے کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے، اور وہ واقع میں ہی میرے دوست نہیں تھے جو مصیبت کا سن کر ہی بھاگ گئے اور میری مدد نہیں کی۔ اس کے بعد اس کے والد نے کہا کہ بیٹا میرا ایک دوست ہے اور میں نے اپنی زندگی میں صرف وہ ایک ہی دوست بنایا ہے، اب تو یہ بوری لے کر اس کے گھر جا اور دیکھ وہ کیا کہتا ہے۔ اب بیٹا اپنے والد کے دوست کے گھر پہنچا اور اسے بھی وہی کہانی سنائی جو اپنے دوستوں کو سنائی تھی۔ تو ان والد کے دوست نے لاش لی اور اپنے گھر کے پیچھے اسے ایک کھڈا کھود کر دفنا دیا اور اس پر پھول ڈال دیے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ بیٹے نے گھر آ کر اپنے والد کو سارا معاملہ بتایا اور کہا کہ واقعی آپ کا جو دوست ہے وہ ایک سچا دوست ہے۔ تو والد نے کہا کہ ٹھہرو بیٹا، اتنی جلدی فیصلہ مت کرو۔ اس کے والد نے کہا کہ کل تم میرے دوست کے پاس دوبارہ جانا اور اس سے بدتمیزی کرنا اور جھگڑا کرنا، اس کے بعد جو اس کا رد عمل ہوگا وہ مجھے آ کر بتانا۔ بیٹے نے ایسے ہی کیا۔ اگلے ہی دن بیٹا والد کے دوست کے گھر پہنچا اور اس سے بہت بدتمیزی کی، جھگڑا کیا، اور بدلے میں اس دوست نے کہا اپنے باپ سے کہنا فکر مت کرو، تمہارا دوست چمن نہیں اجاڑے گا۔ مطلب جو پودے اس قبر کے اوپر اس نے لگائے تھے وہ انہیں کبھی نہیں اکھاڑے گا، یعنی تیرے بیٹے کی بدتمیزی کو دیکھ کر بھی میں کبھی اس کا راز فاش نہیں کروں گا، کیونکہ میں تیرا دوست ہوں اور دوست کبھی بھی مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو یہ تھی ایک سچے دوست کی کہانی۔ اس نے دوستی کا ایسا حق ادا کیا کہ جو بیٹے کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا کہ جو اس کے اتنے دوست مل کر نہ کر سکے وہ اس کے والد کے ایک دوست نے کر دیا۔ اصل دوستی یہی ہے، اور دوست وہی ہے جو مشکل میں اور مصیبت میں آپ کا ساتھ دے، ورنہ خوشی میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں۔ اصل رشتے کی پہچان، اصل دوستی کی پہچان آپ کی مشکل میں ہوتی ہے۔ جب آپ پر مشکل وقت آتا ہے، آپ کے اپنوں کا اور آپ کے دوستوں کا جو بھی ساتھ ہوتا ہے وہ آپ پر یہ حقیقت کھول دیتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے، ہمیں اچھے اور ایسے ساتھ دینے والے دوستوں کا ساتھ نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچ سکے۔ بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔